السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سیقول پارہ نمبر 2 اور سورہ البقرہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ الف لام میم پہلا پارہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم پہلی 10 آیات پڑھیں گے 142 سے 152 تک۔ سیقول السفہاء، ان قریب تھوڑی دیر بعد بے وقوف لوگ کہیں گے۔ سیقول کے شروع میں جو سین ہے زبر کے ساتھ، اس کا ترجمہ ہے ان قریب، تھوڑی دیر بعد، جلد ہی۔ یقولو کہیں گے، السفہاء کہتے ہیں بے وقوف کو، نادان کو۔ سا شروع میں اس کا مطلب ہے جلد ہی۔ قرآن میں کبھی سوفا یوز ہوتا ہے، کبھی سین یوز ہوتا ہے۔ سوفا بھی ان قریب کو کہتے ہیں، سا بھی ان قریب کو کہتے ہیں، لیکن جو سین زبر کے ساتھ ہے اس کا ترجمہ ہے ابھی، تھوڑی دیر بعد، یعنی تھوڑے عرصے بعد، تھوڑے ٹائم کے بعد۔ لیکن جو سوفا یوز ہوتا ہے قرآن میں، جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہمیں، وہ تھوڑے عرصے بعد ہوگا، لیکن تھوڑے عرصے بعد۔ جیسے اکثر جب قیامت کی باتیں ہوتے ہیں، سوف تعلمون ثم سوف تعلمون، ان قریب لوگ جان لیں گے، تھوڑا ٹائم پیریڈ اس میں ہے۔ تو سیقولو ابھی تھوڑی دیر بعد کہیں گے کون؟ السفہاء بے وقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ان قریب تھوڑی دیر بعد بے وقوف یا نادان لوگ کہیں گے، ما ولاہم، ما کس چیز نے، ولا پھیر دیا ہے، ہم ان کو، ان سے، قبلتی قبلے، ہم ان کے قبلے سے۔ ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے قبلے سے، التی جس پر کانو تھے، علیہا وہ، جس پر وہ تھے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ جلد ہی تھوڑی دیر بعد بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے۔ اصل میں یہ قبلہ اول خانہ کعبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تحویل کعبہ، خانہ کعبہ کی ڈائریکشن جو چینج کی گئی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ خانہ کعبہ کی جو ڈائریکشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے ہیں، تو مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے تھے، یعنی جب سے نماز فرض ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جتنا عرصہ رہے، اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ بھی آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد 16-17 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر ایک دن عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، اور اللہ کے نبی نے آدھی نماز بھی پڑھی تھی، اور آدھی نماز میں منہ قبلے کی طرف پھیر لیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ یہ عصر کی نماز تھی، اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی تھی وہاں بعد میں مسجد بنی، جس مسجد کا نام مسجد قبلتین تھا۔ اب جب خانہ کعبہ، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ
فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا، پھر حضرت آدم نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے، پھر نوح کا طوفان آیا، نوح علیہ السلام کا، اس میں خانہ کعبہ جو ہے وہ ڈھہ گیا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو ہم سورہ البقرہ کے پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس وقت یہی خانہ کعبہ مکہ جو ہے بیت اللہ، اس خانہ کعبہ کی طرف وہ بھی منہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول کعبہ ہی تھا۔ مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت جو تابوت سکینہ صحرا میں پڑا رہتا تھا، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، جسٹ ایک عادت تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر کوئی شرعی عذر نہیں لگایا، کوئی گرفت نہیں کی، اور بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ یہی ہمارا کعبہ ہے۔ گویا کہ بنی اسرائیل کا کعبہ بیت المقدس تھا، اور مشرکین مکہ ابھی تک مکہ ہی کو خانہ کعبہ مانتے تھے، وہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت جو بھی نماز کا سسٹم تھا اس طرح وہ نماز پڑھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی پر نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی بجائے اہل کتاب کو یعنی یہود کو بیٹر سمجھا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس نالج تھا، وہ مشرکین مکہ سے بہرحال بہتر تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا زیادہ مناسب سمجھا، اور اس بات کو یہود نے کافی بہتر سمجھا اپنے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑا مانتے ہیں، اس لیے ہماری طرف منہ کرتے ہیں، اور کفار کو، مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی نہیں مان رہے ہیں، ان کو بیٹر نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی ان کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ چنانچہ ابتدائی دور میں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں مدینہ منورہ، اور پھر نماز میں، عصر کی نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی نماز فرض ہوئی تھی تو تب مسلمانوں کو قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ شروع اسلام تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں یہ چاہتے تھے کہ کافروں، مشرکوں اور یہ سب چیزوں میں ڈفرینس ہو۔ جو اہل کتاب تھے پہلے سے، مسلمان انہی کی پیروی میں ان کو اپنا بھائی مانتے ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو اپنا بھائی مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کی۔ اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے انبیاء کی طریقے ہوا کرتے تھے، ان کی سنتیں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان سنتوں کو قائم رکھا، ان کو سے روگردانی نہیں کی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو اس کے آرڈر دینے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اے نبی، میں یہ حکم دے رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نادان بے وقوف ابھی آپ سے کہہ دیں گے اب تمہیں کیا ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک سے آپ نے جو ہمارا قبلہ تھا بیت المقدس اس سے منہ موڑ لیا ہے، جس پر آپ ایک عرصہ سے نماز پڑھ رہے تھے، جس کی طرف ایک عرصہ سے آپ منہ کر رہے تھے۔ کل اے نبی ان کو جواب دینا، کہہ دینا للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔
اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں تو تحویل کعبہ کا جو اصل مقصد سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب بیت المقدس کی مرکزیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو ہی امت مسلمہ کا مرکز قرار دیا گیا ہے. اب جو تحویل کعبہ پر کا جو یہود پر منفی اثر ہونا تھا وہ ایک لازمی امر تھا، ہونا بھی چاہیے تھا کہ مسلمان ایک عرصے سے ہمیں فالو کر رہے ہیں اور اب فالو کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب ہے. بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، لیکن اللہ نے تمہاری طرف سے اس کو تسلیم کر لیا تھا. اب اللہ کعبہ کو قبلہ بنا رہا ہے تو اس کو تسلیم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی سیدھی راہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. آیت 143 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تم کو بنایا ہے، اے مسلمانوں ہم نے تم کو بنایا ہے امتن، ایک امت، وسطن، درمیانی امت وسط، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ہو جائے، علیکم، تمہارے اوپر، شہیدہ، گواہ. گواہی سے امت مسلمہ سے، امت وسط سے کیا مراد ہے؟ درمیانی امت وسط، یعنی ہم نے قبلہ اول تمہارے لیے بڑے زمانے سے رکھا ہوا ہے اور تم درمیانی امت ہو. تمہیں جو شرف اور اعلیٰ مقام ملا ہے وہ کسی اور قوم کو نہیں ملا ہے. جو عدل و انصاف کی راہ پر تم چلو گے، جو افراط و تفریط تمہارے اندر نہیں ہوگی، تم دنیا کے قوم کے درمیان ایک سردار کی حیثیت رکھتے ہو. اس کی مثال ہم یوں سمجھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر زیادہ عزت دے دی اور عزت میں اتنا بڑھا دیا کہ خدا ہی بنا دیا. یہود نے حضرت عیسیٰ کو اتنا گھٹا دیا کہ ان کی پیغمبری سے ہی انکار کر دیا، بلکہ ان کی جان کے دشمن بن گئے. اور اس امت وسط کی روش اور طریقہ تو سبحان اللہ ذرا دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پیارے پیغمبر بھی سمجھتے ہیں، روح اللہ بھی سمجھتے ہیں، اور ایسے بہت سے احکام ہیں قرآن میں، بہت سے عقائد ہیں جس میں امت وسط ہمارا مسلمانوں کو جو طریقہ ہے سب سے زیادہ بہتر ہے. مثلا یہود کے لیے جو بدلہ تھا قتل کا، قصاص ہی تھا، قتل کے بدلے قتل، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. اور عیسائی جو تھے وہ درگزر سے کام لیتے تھے، بدلہ لیتے ہی نہیں تھے. لیکن اسلام نے ایک درمیانی راہ رکھی، وہ کیا؟ بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ قصاص کی بجائے دیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. عفو درگزر جو ہے، معاف کر دینا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے. اس طرح سے ایسے بہت سے امور ہیں، بہت سے احکام ہیں قرآن میں، اسلام میں، جو باقی سب امتوں کا نچوڑ ہیں اور ان سے بیٹر ہیں. اسی طرح سے اللہ نے کہا ہم نے تم کو امت وسط بنایا. ذرا دیکھیں سورہ البقرہ کی ساری جو ٹوٹل آیات ہیں 286 ہیں، اور یہ آیت ہے 143. یہ سورہ البقرہ کی ہاف ہے، یعنی جہاں پر سورہ البقرہ کا ہاف ہوتا ہے تو یہ وہ آیت ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ درمیانی آیت ہے سورہ البقرہ کی. دوسرا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو بلائیں گے اور کہیں گے، حضرت نوح جب آئیں گے اللہ کے پاس کہیں گے لبیک و سعدیک. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا میسیج جو میں نے تجھے ایز اے پیغمبر ہونے کے ناطے دیا تھا اپنے لوگوں تک، اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ تو کہیں گے جی اللہ جی میں نے پہنچا دیا تھا. اب جب اللہ ان کی امت سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی گرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت گواہی دیں گے، پھر
یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ یقیناً نوح علیہ السلام نے اللہ کا میسیج پہنچایا۔ اب نوح کی قوم پوچھے گی تمہیں اس بات کا کیا پتہ چلا، ہم نے وہ زمانہ پایا ہی نہیں جو ہمارے پاس تھا۔ اس وقت وہ کہیں گے اللہ کی کتاب ہمارے پاس آئی، اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس حق دین آیا، ہم اسی لیے گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس طرح سے اللہ کے نبی اگر دوسری امتوں کی گواہی دیں گے تو اپنی امت کے لیے بھی گواہ بنیں گے۔ مثلا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چل رہے ہیں، قرآن کو پس سے پشت جا رہے ہیں، قرآن کو اس طرح سے صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی واضح ہو جائے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرا امتی نہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، قرآن پر، حدیث پر صحیح عمل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور ہم نے بنایا ہے آپ کا یہ پہلا قبلہ، یہ جو قبلہ ہے یہ پہلا قبلہ بیت المقدس، کنت علیہا اس لیے بنایا تھا، لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان سکیں، من یتبع الرسول رسول کی پیروی کون کرتا ہے، وممن ینقلب علی عقبیہ اور کون الٹے پاؤں پیچھے مڑ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو پہلا قبلہ بیت المقدس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا، یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کو کہیں گے تو کون اس قبلے کی پیروی کرے گا، کون اس سے روگردانی کر لے گا، کون اس سے منہ پھیر لے گا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ان لوگوں کے لیے جو پہلے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملت، ان کی دین اور ان کی قبلہ کی پیروی کر رہے ہیں، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبلے کی پیروی کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِن كَانَتْ البتہ یہ تھی، لَكَبِيرَةً بہت بڑی بات، جو میں نے ابھی کہا یہ بہت بڑا امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر ان لوگوں پر نہیں تھا، الا مگر علی الذین وہ لوگ ہدی اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت براء بن عازب نے کہ اللہ کے نبی، بہت سے لوگ جو خانہ کعبہ کی تحویل سے پہلے شہید ہو گئے ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب کیا ان کے وہ اعمال، وہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو یہ آیت کا اتنا جو پارٹ ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ وہ ٹھیک ہے جب اس دور میں انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا، اس وقت تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا تحقیق، نرا ہم نے دیکھا، تقلبا پھرنا، وجہی کا تیرے چہرے کو، اے محمد ہم نے تیرے چہرے کو پھرتا ہوا دیکھا، فی السمائی آسمان کی طرف۔ اے محمد جب تم بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، ہم نے وہ دیکھا سارا کچھ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو ہم نے آپ کو پھیر دیا ہے، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے تھے۔ یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اللہ کے نبی اکثر بڑے فخر سے کہا کرتے تھے میرے ابا اسماعیل ہیں اور میرے جد میرے دادا حضرت ابراہیم ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا ہے اس کعبے کی پیروی کرنا، اس کی طرف منہ کرنا، یہ اللہ کے نبی کی دل کی خواہش تھی۔ اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کب اللہ کا یہ حکم نازل ہو اور کب اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں فَلِوَلِّ وَجْهَكَ، تو اب منہ کر لیں، اپنے چہرے کو کر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو کر لیں، شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف۔ شطر جو لفظ ہے یہ صرف طرف کے لیے استعمال نہیں ہوتا، شطر میں ایک بہت بڑی وسعت ہے، یعنی سمت میں جیسے صرف خانہ کعبہ نہیں، تھوڑا ڈسٹنس، اور کسی شہر میں مختلف شہروں میں مختلف جو ہے سائڈ پہ رخ کیا جاتا ہے، کہیں تھوڑا ٹیڑھا کہیں سیدھا، تو اس میں کافی گنجائش ہے شطر میں جو ہے، سمت کہیں گے شطر کو۔ شطر المسجد الحرامی، مسجد حرام کی سمت کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پہلا جو حکم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، دوسرا مسلمانوں کو الگ سے اسپیشلی دیا گیا ہے۔ وَلِوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو گئے مسلمانوں، فَوَلُّوا، تم سب بھی پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی سمت جس سمت تمہارے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ تحویل کعبہ کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری بات لکھی ہوئی تھی، مذکور تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، اما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر اہل کتاب کے پاس، اوتوا الکتاب بِكُلِّ آیات، کوئی بھی نشانی لے آئیں، ما تابعوا قبلتک، وہ آپ کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں نشانیاں ہیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کا طریقہ علیہ السلام کا کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا تھا، لیکن محض حسد اور اناد اور بغض کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، اسرائیل سے نہیں ہیں، یہ حسد اور بغض کی بنا پر ما تابعوا قبلتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی قبلہ کی طرف پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت، اور نہ ہی آپ، بتابعین قبلتہم، ان کے طرف قبلے کی طرف پیروی کریں گے۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور کوئی بھی کسی دوسرے کے قبلہ کی طرف پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس علم آ چکا ہے اس کے بعد وجود بھی، أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، جو وہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے لیں، کچھ دے دیں، ہمارے ساتھ کچھ اصول پر سمجھوتا کر لیں اور کسی طرح سے ہمارے ہی قبلے کی طرف پیروی کرتے رہیں تاکہ ہم اس دنیا میں سب سے پرومیننٹ رہیں، ممتاز رہیں، تو آپ ان کی قبلہ کی پیروی کریں گے تو انک لمن الظالمین، آپ ظالموں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الاؤ نہیں، تو ہم ان کی امت ہیں، ہمیں کیسے الاؤ ہوگا؟ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی ہے ہم نے تورات،
یعرفونہو وہ اس کعبہ کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ عربی میں ایک محاورہ ہوتا تھا، جس بات کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، جس بات کو میں ان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا تھا نا، عربی لوگ اکثر بولتے تھے ہمیں تو یہ بات اتنی اچھی طرح پتہ ہے جیسے کہ ہمارا اپنا بیٹا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب تورات دی ہے، وہ یعرفونہ وہ اس قبلے کو بڑے اچھی طرح پہچانتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے، کما یعرفون ابناءہم اتنی اچھی طرح جس سے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک فریق منہم ان میں سے ایک فریق لیکتمون الحق وہ حق کو چھپاتا ہے، وہ جان بوجھ کے یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتے، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں الحق کہ یہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک میں مت پڑ جائے۔ اصل میں شروع میں جب یہ بات آئی تھی تو یہود نے سب کو بڑھا چڑھا کے شور غل کر کے کہا کہ اصل میں بیت المقدس ہی خانہ کعبہ، دیکھو اتنے زمانے سے خانہ کعبہ کے اوپر ہی سب عمل کر رہے ہیں، اس کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ تو اب اچانک سے کیا ہو گیا، کیونکہ جو حضرت ابراہیم ہیں ان کے تقریباً 1300 سال بعد حضرت سلیمان نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا، تو جو حضرت بنی اسرائیل کا جو زمانہ ہے وہ زیادہ فیمس تھا، یعنی حضرت سلیمان کے بعد حضرت جو باقی حضرت عیسیٰ تک دور آتا گیا ہے سارا، اس میں جو اعمال ہوتے رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہود نے یہ مشہور کر دیا کہ اصل بیت المقدس ہی خانہ کعبہ تھا، ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، اور یہاں تک کہ اس بات پروپیگنڈے میں بہت سے سیدھا دل مسلمان بھی اس کے اندر آ گئے، انہوں نے بھی یہی سمجھنا شروع کر دیا شاید اصل میں خانہ کعبہ جو کعبہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن اللہ اب ان مسلمانوں کے دل کے اندر جو تھوڑا بہت شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے آیت 146 اتاری کہ الذین آتیناہم الکتاب، اے سادہ دل مسلمانوں پریشان نہ ہو، یہ جو یہود ہیں یہ بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اتنا اچھے طریقے سے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ اصل میں کعبہ بیت اللہ ہی تھا، مگر یہ اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک، یہ بات بالکل سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، اے مسلمانوں تم شک و شبہات میں مت پڑنا۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہوتی ہے، ایک جہت ہوتی ہے، ہوا مولیہا وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات بس تم نیکیوں کی طرف سبقت لے جاؤ۔ ہر ایک کی ایک جہت ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک سمت ہوتی ہے، اور وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی ہوں گے کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھیں گے، اور کعبہ کی سمتیں الگ الگ بھی ہو سکتی، یعنی کسی ملک میں کعبہ مغرب میں ہوگا، کہیں مشرق میں ہوگا، کسی میں شمال میں، کسی میں جنوب میں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر طرف اللہ ہی کا چہرہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے۔ بس تم اس جھگڑے میں مت پڑو کہ صحیح سمت کون سی ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور اصل مقصد جو تمہارا نیکیوں کا حصول ہے اس کو چھوڑ کر ان لایانی باتوں میں مت پڑو۔ قیامت کے دن یہ نیکیاں ہی کام آنے والے ہیں، یہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنا، اچھے کام کرنا، یہ کام آئیں گے، نہ کہ یہ لڑائی جھگڑے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ۔ بس اللہ نے حکم دے دیا تب اس کام میں دیر نہیں کرنی، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اینما تکون تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہاں اکٹھا کرے گا سب کو؟ عرفات کے میدان میں۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ومن
اور جہاں کہیں سے بھی سفر وغیرہ کے لیے خرجتا آپ نکلیں، فولی وجہ کا تو نماز کے وقت اپنا منہ کہاں کریں؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے بڑا درست فیصلہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ جو بھی عمل کرو گے۔ یہ آیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص کہا گیا۔ آگے وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خرجت وجہک شطر المسجد الحرام، 2 دفعہ، بار بار ایک ہی بات، اپنے چہرے کو کس طرف پھیر لینا ہے؟ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ، اوپر کہا گیا وَمِنْ حَيْثُ خرجت، جہاں کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیں گے، اپنا چہرہ آپ نے کرنا ہے کعبہ کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں سے اے مسلمانوں تم نکلو گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم لوگوں نے بھی اپنا چہرہ کس طرف پھیر لینا ہے؟ کعبہ کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ تمہارے اوپر کوئی دلیل نہ بناتے پھریں، لوگ تمہارے خلاف کوئی حجت نہ گھڑتے پھریں، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہے، جو ظالم ہیں یا جو ہٹ درم ہیں، وہ خانہ کعبہ کی تحویل کے بعد اعتراض کریں گے۔ مثلاً اس سے مراد یہود ہیں، یہود یہ اعتراض کریں گے، یہود اور مشرکین مکہ وہ اعتراض کریں گے کہ دیکھو اب جو ہے ان لوگوں نے پہلے یہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ بیت المقدس ہی صحیح کعبہ ہے، اصل کعبہ ہے، اسی لیے تو اتنا عرصہ تک یہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب یہ محض حسد اور بغض کی بنا پر، اور رسول اللہ چونکہ مدینہ میں آ گئے ہیں اور یہاں مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، مسلمانوں کو یہاں پر ایک اچھا معاشرہ مل گیا ہے، اس لیے مسلمانوں نے ہمارے اس قبلہ کی طرف سے روح گردانی کر لی ہے، منہ پھیر لیا ہے ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اور مشرک اب کہیں گے دیکھو پہلے سے ہی ہمارا قبلہ ٹھیک تھا، دیکھو اس وقت سے ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، اب مان لی، تو اب دیکھو انہوں نے مان ہی لی ہماری بات، ہمارے قبلے کی پیروی کر لی، تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں وہ ایسی باتیں کریں گے، وہ کہیں گے، لیکن فلا تخشوہم، آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، وخشونی، بس مجھ سے ہی ڈرنا ہے، لِأُتِمَّ نِعْمَتِی، تاکہ میں آپ پر اپنی نعمتیں علیکم، آپ پر پوری کر دوں، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایت دے دوں۔ اب اس آیت میں 150 آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ، ایک دفعہ مسلمانوں کو، پھر ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے جو ہے 149 پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات کہی تھی، پھر اس سے پہلے 144 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ 3 اوپر نیچے 1-2 آیتوں کے بعد 3 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار حکم دیا۔ مثلا پہلی آیت جو ہے قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ جو کعبہ کی بیت اللہ ہے اس کی طرف قبلہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا قبلہ ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل کام نیکیاں ہیں، اللہ نے آپ کو اس سمت میں پھیر دیا ہے جس سمت آپ چاہتے تھے، اب آپ کا کیا کام ہے کہ نیک کام کرنے ہیں، اور نیک کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے دین پر سیدھے طور پر چلنا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کو جھگڑے کا موقع نہیں دینا، لوگوں کی باتیں سن کر ان کی طرف منہ نہیں کرنا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، ان سے نہیں کرنا، صرف مجھ سے ہی کرنا ہے، کیونکہ میں ہی تم پر اپنی نعمتیں پورے کروں گا اور میں ہی تم لوگوں کو ہدایت دوں گا۔
آیت نمبر 151، کما جس طرح سے ارسلنا ہم نے آپ کو بھیجا فیکم تم لوگوں میں، جیسے اللہ کے نبی کو ہم نے بھیجا تمہارے مسلمانوں تمہارے اندر، رسولا منکم، اللہ کے نبی جو رسول بن کر آئے ہیں وہ تمہارے ہی خاندان سے آئے ہیں، تمہارے ہی اندر سے آئے ہیں، یتلو علیکم آیاتہ، اللہ کے نبی آیاتنا ہماری آیتیں تم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا انعام مسلمانوں پر کیا ہے؟ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اس نبی کو ہمارے خاندان سے بھیجنا جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، جو ان کو پاک کرے، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو وہ سکھائے جو وہ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، اور وہ جو کعبہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا تھا اس کعبے کو اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا، کہا کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل کی وہ قربانی، وہ محنت جو کعبہ انہوں نے بنایا تھا اس کی طرف منہ کرنے کا محمد تم کو حکم دے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جو دعا انہوں نے کی تھی میں نے وہ دعا پوری کر دی ہے، اور میں نے امت مسلمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے ایک ایسا رسول ان کا میں سے بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ اللہ کی آیات تمہارے اوپر پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور اللہ کے نبی تمہیں پاک کرنے آئے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کے نبی تم کو کتاب کی تعلیم دینے آئے ہیں، والحکمہ، اور حکمت سکھانے آئے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کس دن بات کریں گے اس پر۔ پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے نبی تمہیں وہ چیزیں سکھانے آئے ہیں، وہ باتیں بتانے آئے ہیں، وہ دین سکھانے آئے ہیں جو پہلے تم نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے، اللہ نے تمہیں علم سے نوازا، تم ذلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سر بلند کر دیا، تم ہر وقت لڑتے مرتے رہتے تھے، بدامنی کا شکار رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، آپس میں محبت ڈال دی۔ یہ سب اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کا تو نتیجہ ہے۔ پھر جس طرح تم میں رسول بھیجنا ایک بہت بڑا انعام تھا، اور اس طرح دوسرا انعام میں نے کیا کیا؟ تحویل کعبہ، جس کے ذریعہ سے تمہیں دنیا کی امامت سونپ دی۔ اب مسلمان تم ساری امت کے امام ہو۔ جب تک انبیاء تھے، انبیاء امامت کا شرف پورا کرتے آئے، اور انبیاء کا سلسلہ اب اس دنیا سے منقطع ہو گیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ فریضہ سر انجام دے گی، کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی باتیں بتانا، لوگوں کو منکرات سے روکنا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا علم کی روشنی کی طرف، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے امور تھے، رسالت کے خاصے تھے جو امت مسلمہ کو ملے۔ اسی لیے تو اللہ نے نہیں کہا ہم نے تم کو امتاً وسطاً، درمیانی امت، اور ساری دنیا کی امامت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی، اور ان کے ذریعے ان کی امت کو سونپ دی۔ وَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی، اب کیا ہے؟ اتنے انعامات تمہارے اوپر ہوئے ہیں مسلمانوں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم نے میرا ذکر کرنا ہے۔ اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر بلند کرتے رہنا، میں تمہارا ذکر بلند کرتے رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ چلتا ہوں، یعنی جیسا میرا بندہ مجھے سوچتا ہے، جیسا وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رہتا ہوں۔ کیسے؟ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی سب سے بہترین جو جماعت ہے فرشتوں کی جماعت، اس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، ایک بالشت میری طرف آتا ہے، یعنی ہاتھ مطلب ہینڈ، تو میں پوری
یہاں یعنی ہاتھ اور اس میں ہماری ایلبو تک، ذرا اس کو کہتے ہیں، میں وہاں تک اس کے ساتھ آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ پھیلا کے میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اپنے دونوں بازو پھیلا کر آ جاتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ میرا بندہ ہے، وہ مجھے یاد کر رہا ہے، وہ مجھے یاد کر رہا ہے، تو اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کو یاد کروں۔ وہ میری قربت چاہتا ہے تو میں اس کو اپنی قربت دوں۔ فَاذْکُرُونِی، مجھ کو یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، میرا احسان ماندو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی نعمتیں ہی قائم نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ مزید اور دیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں بلکہ ناشکری کرتے ہیں، نہ صرف وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں، سزائیں بھی آتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سمجھ لو، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میری نافرمانی نہ کرو، میری جو نعمتیں ہیں اس کا انکار مت کرو، میرا انکار مت کرو، کیونکہ میں ہی لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں ہی تم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھولنے والا ہوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں ہی تم کو ہدایت دینے والا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں صحیح طور پر امت مسلمہ ہونے کا حق ادا کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح طریقے سے شکر ادا کر سکیں، اس کا ذکر کر سکیں، اور کعبہ اور کعبہ کے جو نبی تھے ان کا حق ادا کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔